نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے تین مفہوم ہیں۔ ایک ہے گناہ سے بچنا، یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچو۔ دوسرا مفہوم تقوی کا کہ اللہ سے ڈرو، اور تیسرا مفہوم کہ اللہ کے ساتھ ڈرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے دنیاوی سارے امور چھوڑ دو، بلکہ چلنا بھی ہے، زندگی بھی گزارو گناہ سے بچتے ہوئے اور رب سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ کا خوف اس طرح رکھو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کے خوف سے یا کیمرے کے خوف سے چوری چکاری اور برے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وہ لوگ کچھ ایسے امور، کچھ ایسے لوگوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب برے کام چھوڑیں، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگ کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، لوگ تو بعض ایسے ہیں لوگوں سے ہی اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے تقوی کے منافی کام ہے کہ کسی اور سے ڈرا جائے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت بھی اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، جو رب نے کہا اس کو مان لیتا ہے۔ تو تمہیں موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم، لیکن ہم نے تو اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ رسی ہی ہم نے چھوڑ رکھی ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں تو بات بات پہ اختلاف ہے، سیاسی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، ہر حوالے سے اختلاف موجود ہے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم اعداءً، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر انسان دینی تعلیمات سے دور ہو تو وہ بعض دفعہ اپنوں کا ہی دشمن بن جاتا ہے، اپنوں کا حق غصب کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن دینی تعلیمات اور دین کے جب قریب ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں محبت سے رہنا ہے۔ فرمایا تم دین سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں اسلام کی وجہ سے محبت ڈال دی، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن گئے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم تو مسلمان وہ ہو کہ لوگوں میں سب سے بہترین ہو۔ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے، اور پھر ہم ہیں، کیونکہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم بہترین کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، اچھی باتیں بتاتے ہو تم دوسروں کو۔ اگر کسی میں یہ خوبی نہیں ہے، اچھی بات نہیں بتاتا کسی کو، تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم کیا کرتے ہو؟ برائی سے روکتے ہو۔
اگر کوئی شخص برائی سے نہیں روک رہا، ارے میاں کرنے دو جو کر رہے ہیں، ہمارا کیا واسطہ ان سے، نہیں، بلکہ برائی سے روکنے کے کئی درجے ہیں۔ نمبر 1، اگر اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ضرور روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، وگرنہ کم از کم دل میں برا جانیں اور سامنے والے کو احساس دلائیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ تم نے غلط کیا ہے۔ تو فرمایا تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اسی لیے تم بہترین ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، دنیاوی حوالے سے تو کوئی ذلت نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ نے آگے بیان کی ہے، فرمایا اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں گے یہ یہودی، یہ ذلیل و رسوا رہیں گے، الا بحبل من اللہ، ایک صورت میں انہیں ذلت اور مسکنت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ حبل من اللہ، یہ اللہ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل شروع کر دیں۔ آج دیکھیں کہ مسلمان اتنا دین کو فالو نہیں کر رہا جتنا غیر مسلم کر رہے ہیں۔ مسلمان دھوکے باز بھی نظر آئے گا، غیر مسلم یہودی خاص کر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ مسلمان جھوٹ بولتا نظر آئے گا، یہودی جھوٹ نہیں بولتا۔ غرض کے بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ ذلت اور مسکنت سے بچ گئے ہیں۔ اور دوسری چیز حبل من اللہ سے مراد قرآن میں جو فطری اصول ہے، یعنی سائنسی حوالے سے، اس کو جب اپنا لے گا کوئی تو اسے دنیا میں عزت مل جائے گی، یہ حبل من اللہ کا مفہوم ہے۔ تو آج انہوں نے اپنا لیا ہے، سائنسی حوالے سے وہ آگے ہیں، اور مسلمان جو ہر اعتبار سے سائنس میں، طب میں، میتھمیٹکس میں، الجبرا میں آگے ہوتے تھے، وہ اب پیچھے ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں بدر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہی بدر کے معرکے میں تمہاری مدد کی تھی، باوجود اس کے کہ تم کمزور تھے، تعداد میں بھی، مالی لحاظ سے بھی، لیکن اللہ نے مدد فرمائی اور تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کسی میں جذبہ ہو، لگن ہو، اور رب اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جذبہ ہو، وہ کسی بھی میدان میں کام کرے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرے گا۔ سورہ انفال میں فرمایا اللہ نے ان بدریوں کی مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کی۔ اور سورہ آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من الملائکۃ مصومین، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آگے فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ نے 1000 کے بعد جب مسلمانوں کے صحابہ کے جذبے کو دیکھا تو اللہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے۔ پھر جب انہوں نے اور ہمت دکھائی تو اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا، اگر تم اسی طرح ڈٹے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر، گناہ سے بچ کر لڑتے رہو گے، تو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ دشمن بھی تم پر اسی طرح حملہ آور رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَاف، اللہ 5000 فرشتے بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر میدان میں مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے، شرط یہ ہے کہ وہ بھی ہمت دکھائیں۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ، بچو اس آگ سے التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آگ سے، اس جہنم سے خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے قریبیوں کو، دوست احباب کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور پھر گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، انہیں بھی قرآن کریم کی تعلیمات پہنچاؤ، اور بچتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ جنت کی طرف رغبت کرنی ہے۔ فرمایا وسارعوا، کوشش کرو، دوڑ لگاؤ،
الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے بخششوں کی۔ بخشش کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہے تو ویٹر کو اس کو تنخواہ تو ملتی ہے ویٹر کو پوری، لیکن اضافی طور پر کھانا کھانے والے 100 50 500 دے دیتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ بخشش، وہ ٹپ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اضافی دیتا ہے، نیک عمل کا پورا بدلہ تو دے گا لیکن ساتھ میں مغفرت بھی۔ لیکن مغفرت جب ملے گی جب وہ بخشش مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اضافی بھی دے۔ پھر فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے کوشش کرو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے لمبائی کا ذکر نہیں کیا، صرف چوڑائی بتائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کپڑے کا تھان ہوتا ہے تو اس کا جو عرض ہوتا ہے، چوڑائی عرض، وہ کم ہوتا ہے، 2.5 میٹر ہوگا، 2 میٹر ہوگا، لیکن لمبائی 50 میٹر، 100 میٹر، 1000 میٹر اس طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے چوڑائی بتائی ہے تو لمبائی کا آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی لمبی ہوگی۔ فرمایا اس جنت کے لیے تک و دو کرو اور اس کے لیے عمل بھی بتائے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء، اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش ایسی ہوتی ہے کہ ينفقون فی السراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، جب بھی خرچ کریں گے۔ والضراء، ہاتھ تنگ ہے، مہنگائی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں دیں گے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ حق جگہ پر تو آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے جب کوئی غلط کام دیکھتے تھے فتلونا وجہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا۔ تو صحیح جگہ پر ہو غصہ، بلا وجہ کا وہ غصہ نہیں کرتے۔ والعافین عن الناس، درگزر کرتے ہیں لوگوں سے۔ جب وہ درگزر کرتے ہیں تو واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت نرم مزاج، شفیق تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کا جمع غفیر لگا رہتا ہے دین کی بات سیکھنے کے لیے، یہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ اور آج دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جو بد زبان ہوتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے۔ فاعف عنہم، درگزر کیا کیجئے ان کی لغزشوں کو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے چھوٹوں کی، یعنی صحابہ اکرام کو جو نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان صحابہ سے مشورہ لیا کریں۔ اور نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کی وحی آپ کے پاس آتی تھی، لیکن پھر بھی آپ مشورہ فرماتے تھے۔ پھر فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی بات پر پختہ ارادہ فرما لیتے تھے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر کے ان مشوروں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت سے مضامین بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں پہنچتی ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں کا معنی کہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سستی ہوگی، کہیں غفلت ہوگی، یا ماضی میں تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کا نتیجہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا یہ سارے کام تمہیں تمہاری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ملتے ہیں۔ پھر اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اعتراض کو بیان کیا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر یہ ہر وقت صدقہ خیرات کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا اس لیے صدقہ خیرات مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ،
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بکواس کو سن لیا ہے۔ قول الذین قالوا، جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کو دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خیرات کا اور زکوٰۃ کا طریقہ رکھا ہے یہ اپنے ہی بندوں کے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے مفید ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حوالے سے بات کی ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جوان کو نہیں دیکھتی۔ ابھی پرسوں ہمارے جیسا ایک نوجوان ساتھی وہ فوت ہو گیا، مجھے جب معلوم ہوا میں سکتے میں آ گیا تھا، بالکل ہٹا کھٹا، ایک ہفتے پہلے میں نے دیکھا اسے۔ تو یہ موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ اس صورت میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب موت کے بعد قیامت آئے گی تو تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن کامیابی کی بات یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو حقیقت میں یہی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وگرنہ تو یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، دنیا کی خوبصورتی جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دھوپ کی تپش جب سڑک پہ پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب جیسے جیسے قریب پہنچتے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ تو سڑک تھی، دور سے وہ سراب نظر آ رہا تھا، پانی محسوس ہو رہا تھا، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہی ہے، جب اچانک موت آئے گی تو یہ ساری خوبصورتی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی تیاری کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی تقوی کو دوبارہ بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو اصبروا، صبر کا ایک معنی یہ ہے ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہو۔ صبر کا ایک معنی صبر بھی ہے کہ مشکل پریشانی آ جائے تو گھبراؤ نہیں، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہو۔ مہنگائی آ گئی، اس کا معنی یہ نہیں کہ اب کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، یا کہیں اور سے آمدنی شروع ہو گئی تو اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گئے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ اصبروا کا معنی ہوتا ہے لگے رہو، وصابروا ورابطوا، مربوط رہو، ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ جڑنے میں کیا ہوتا ہے، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کبھی مشورہ لے کر، کبھی ایک دوسرے کا ساتھ دے کر۔ تو فرمایا ورابطوا، ایک دوسرے سے جڑا رہو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، ان سارے کاموں کو اپنا کر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔